أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے کہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو رحمان ہے، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، کرم کرنے والا، وہ خداوند عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا، وہ پروردگار عالم کہ نہ صرف ہمیں کی مخلوقات میں افضل و اعلیٰ قرار دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنے قربت کے بھی راستے آسانی کے ساتھ ہمارے لیے فراہم کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کی طرف خداوند عالم ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ عطا کرے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں، خدا اس کا ثواب کس قدر زیادہ، کس قدر بہتر ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ عام دنوں میں سونا اور ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر سونا کتنا فرق پایا جا رہا ہے کہ ایک روزے دار کا سونا بھی خداوند عالم عبادت میں شمار کر رہا ہے۔ یعنی ایک ہم یوں کہیں عام زبان میں کہ ایک بہانے سے وہ خداوند عالم اپنی عنایتیں، اپنا کرم ہم پر کر رہا ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی وہ تمام تر وہ باتیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا روزہ خاص روزہ بنے، ہم ایک بہترین روزے دار بن کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم اس چیز کا بھی خیال کریں، جس طرح ہم اپنے روزے کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیسے بہتر بن جائے، یا ہم اپنی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہیں کہ وقت افطار ہمیں اپنی اس بھوک اور پیاس کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، اور افطاری وغیرہ پر ہم بہت زیادہ جو توجہ دیتے ہیں، تو جہاں پر یہ بھوک اور پیاس ہمیں متوجہ کرتی ہے اس طبقے کی طرف بھی کہ جو بھوک اور پیاس کی زندگی عام دنوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ایک اور بہترین کام کہ جسے انجام دے کر کے اپنا روزہ ایک خاص روزے کی کیٹیگری میں ہم لا سکتے ہیں، وہ ہے کہ افطار لوگوں کو کرانا، روزے داروں کو۔ یقیناً اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بہت سی اس کے متعلق روایات بھی وارد ہوئی ہیں کہ جب کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا جاتا ہے تو خداوند عالم اس عمل سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ یعنی گویا ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے روزے کا خیال کیا، بلکہ ہم نے دوسروں کے روزے کا بھی خیال کیا، لوگوں کو افطار کرایا ہے۔ لیکن جب ہم افطاری کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو بھی افطار کرانا چاہیے، روزے دار کو افطار کرانا بہت ثواب ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہم سوچیں، غور کریں۔ اس سے پہلے ایک اور خاص نقطہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ جو افطاری ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، یا ہم اگر خرید کر کچھ چیزیں لا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ جیسے کہ پہلا مسئلہ جو ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پورا دن بڑی محنت کے ساتھ خدا کی خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاس کو ہم نے برداشت کیا، اور شام آنے کے بعد یہ خیال نہ کریں کہ یہ لقمہ جو افطاری میں ہم اٹھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام۔ ہم یہ غور کریں کہ وقت افطار جو غذائیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہیں ہمیں خدا عنایت کر رہا ہے، لیکن ان غذا کو کہیں ہم نے ایسے طریقے سے تو حاصل نہیں کیا کہ جو حرام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیزیں خداوند عالم نے حرام قرار دی ہم تو وہ چیزیں نہیں کھاتے، لیکن کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کے ماتحت یہ چیزیں کہ جو ظاہراً تو نظر آ رہی ہیں کہ ایک سبزی ہے یا ایک فروٹ ہے یا گوشت ہے، کہ ہم ظاہراً یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اسے تو حلال قرار دیا گیا، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے جو رقم استعمال کی گئی ہے اگر وہ حرام ہے، حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے، تو یہ غذا بھی حرام غذا ہی شمار ہوگی۔ تو اس ماہ مبارک رمضان ہم اپنے آپ کو کھنگالیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آخر کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ جو بھی سورس آف انکم ہمارا ہے وہ سورس آف انکم ایسا تو نہیں کہ حرام ہے، اور اس حرام طریقے سے جو کچھ غذا وقت افطار تیار کی جا رہی ہے، پورے دن کی محنت کہیں رائگاں نہ ہو جائے اس بنا پر کہ حرام غذا کو تناول کیا۔ اس کا کتنا برا اثر ہے حرام غذا کا، اس کی بہت بڑی واضح دلیل ہمارے سامنے کربلا معلیٰ ہے۔ یہ لوگ اپنے زبان سے اقرار کرتے رہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ کے والدین سے بہتر کوئی نہیں، آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود کیوں ایسا تھا کہ تمام چیزیں معلوم ہیں، یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کون، ان کے جد رسول اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے قتل حسین پر اپنی آمادگی کو ظاہر کیا، اور قتل حسین نہ صرف یہ بلکہ مولا حسین کو قتل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کہیں پر اس انداز سے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ مولا حسین کے قتل کے بعد کچھ ملعونوں نے، کچھ لعنتیوں نے اس خوشی میں مسجدیں تعمیر کروائیں، یعنی اس حد تک کہ انسان بے خبر ہو چکا ہوتا ہے اگر حرام غذا اس کے شکم میں پہنچ جائے۔ ان لوگوں کی یہ بے خبری جو تھی، یہ جو غفلت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شکم جو ہے، ان کے پیٹ جو ہیں وہ حرام غذا سے بھرے ہوئے تھے۔ اب چونکہ حرام غذا سے اگر شکم بھر جائے، ہم حرام غذا کے عادی ہو جائیں، تو حق کو پہچاننے کی صلاحیت پھر انسان کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اسی طرح سے زندگی اللہ نہ کرے گزرتی رہی تو وہ وقت کہ اگر امام وقت کا ظہور ہو جائے، اس وقت اپنے وقت کے امام کی نصرت سے بھی قدم پیچھے انسان ہٹا لے گا۔ کیوں؟ یہ حرام غذا اپنا برا اثر ہر دور میں دکھاتی ہے، تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بارہا مذمت کی جاتی ہے حرام غذا کے حوالے سے۔ جب وقت افطار، جو ہم افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، اس وقت بھی اس افطاری کے اعتبار سے بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ دوسری اہم چیز کہ زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے بالخصوص خواتین کہ جو افطار کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سی ڈشز بناتی ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے ایسی تیاریاں ہونی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں فلاں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے کس طرح ہم کیا انتظام کریں کہ ہماری عبادتیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم انجام دے سکیں، یا اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے، ایک شیڈیول اپنا پلان کیا جائے کہ اس انداز سے ہم دنیاوی جو کام کرتے ہیں ان کا ٹائم اس طرح سے فکس کیا جائے تاکہ ہمیں زیادہ وقت عبادتوں کے لیے مل جائے۔ یہ تمام ٹائم ٹیبل پر غور کرنے کے بجائے ہم اس چیز کی طرف بارہا خواتین جو ہیں متوجہ ہوتی ہیں کہ اس ماہ رمضان ہم اور کون سی نئی ڈش ٹرائی کرنے والے ہیں، یعنی اس بات میں فخر محسوس کرتی ہیں بتاتے ہوئے کہ آج ہم نے افطاری میں یہ والے کباب بنائے ہیں، آج ہم نے افطاری میں فلاں جو ہے چیز کو ٹرائی کیا ہے، آج افطاری میں ہمارے دسترخوان پر 4 سے 5 قسم کے نئی جو ہے کھانے تھے، نئے پکوان تھے، یعنی رنگ برنگے کھانوں سے دسترخوان تو سجا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ٹائم اسی کچن میں چلا گیا۔ جو ماہ عبادت تھا اسے کچھ خواتین نے ماہ پکوان بنا کر رکھ دیا، یعنی کہ تمام تر وقت، زیادہ تر وقت جو ہے وہ کچن میں گزر رہا ہے۔ گزرنا کہاں چاہیے؟ عبادت الہی میں۔ یہ موقع، یہ سعادت پورے سال میں ایک مرتبہ ملا۔ پورے سال کس طرح سے انسان پریشان یہاں وہاں مصروفیت میں لگا رہا، یہ موقع، یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہر ایک عمل کا اجر خداوند عالم زیادہ سے زیادہ دے رہا ہے، تو ہم اسے اس طرح سے ضائع کریں۔ ہماری اس غذائیہ، اس بھوک کی جو ہے اس کے اعتبار سے ہم چند غذا کا انتظام کریں، تب بھی ہمیں اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر وقت اگر کچن میں گزر رہا ہے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ ہمارا زیادہ وقت کچن میں نہیں بلکہ عبادت پروردگار عالم میں یا اپنے روزی کو بہتر بنانے کے عنوان سے پلان کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ تیسری اہم چیز کا جو ہمیں خیال رکھنا ہے افطاری کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جب اتنی ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کھانے کی، وہ اتنا ہی کھائے گا۔ جب زیادہ بنا لیا تو اب بچا جب تو کیا ہوا، یا تو گھر کی جو میڈ آئی تو اسے بڑا حقیر اور معمولی سمجھتے ہوئے بیچارے کو اسے یا تو دے دیا گیا کہ بچ گیا ہے تو لہٰذا تم لے جانا، یا تو پھر اسے پھینک دیا گیا، یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ اسراف ہوا۔ پورے دن ہم نے عبادت کی اور شام کو اس طرح سے اسراف کر کے ہم نے اس قدر گناہ کیا، یعنی خدا کی ناراضگی کو مول لیا، تو ہمارے روزے کا ثواب کس طرح سے ہمیں پورا حاصل ہو سکے گا اگر ان چیزوں کا ہم نے خیال نہیں رکھا۔ لہٰذا چند چیزیں بنائیں کہ جتنی کھائی جا سکیں، اسے برباد نہ کریں، غذا کے اسراف نہ کریں، اور ساتھ ساتھ زیادہ وقت جو ہے کچن میں نہ لے کر کے بلکہ اپنا وقت جو ہے خدا کی عبادت میں لگایا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال ہمیں افطار بناتے وقت خود رکھنا ہے۔
اب چونکہ افطار ہم نے تیار کر لی اور یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا بھی خیال کیا ہے، اب اس کے بعد ایک بہترین فریضہ ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم دوسروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھیں، یعنی دوسروں کو بھی افطاری دیں۔ تو اب اس کے ذریعے فائدہ انسان کو کس طرح پہنچتا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تاکید روایات میں بھی کی گئی ہے کہ اگر ہم دوسروں کو افطار کراتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ کس طرح سے پہنچتا ہے۔ کچھ روایات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے ائمہ کا طرز عمل کیا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب بھی افطار کرنا چاہتے تھے تو مولائے کائنات سے فرماتے تھے کہ یا علی دروازہ کھول دو تاکہ اگر کوئی ایسا بھوکا ہے روزے دار ہے تو وہ ہمارے دسترخوان پر آ جائے، حالانکہ وہ دسترخوان بہت سادہ ہوا کرتا تھا۔ دوسری ایک مثال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی پائی جاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام روزہ رکھتے تو آپ دوسروں کے لیے اس طرح سے انتظام کرتے کہ آپ گوسفند یعنی کہ بھیڑ وغیرہ خریدتے، اسے ذبح کراتے، اس کی بوٹیاں کرواتے، اس کا سالن پکواتے اور پھر اسے برتن میں کر کے ڈال کے برتن میں اور ضرورت مندوں یا جو دوسرے اطراف میں پڑوسی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان تک کے افطاری پہنچایا کرتے تھے۔ جبکہ جناب امام سجاد علیہ السلام غذا جو افطاری میں استعمال کرتے تو کیا یہ چیزیں نہیں، بلکہ یہ تمام پیاری چیزیں، یہ بہترین غذا اگر دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن خود وقت افطار امام سجاد چند ٹکڑے روٹیوں کے ہوتے یا کچھ کھجوریں ہوتی کہ جس سے آپ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ طرز عمل ہمارے ائمہ طاہرین کا ہے۔ ہم اس کا برعکس اگر کر رہے ہیں تو ہم غور کریں کہ کیسے اہل بیت کے چاہنے والے جن کی محبت میں یہ تو دم بھرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ عشق ہے اہل بیت اطہار سے، لیکن ان کی سیرت پر چلنا یہ کیوں ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ان کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بہتر ہے اسی لوگوں کو نوازو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں جب کچھ بچ جاتا ہے تب ہم کسی کو دیتے ہیں، یا پھر جو زیادہ اچھی غذا ہوتی ہے اسے اپنے لیے روک لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم قربانی وغیرہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جب کوئی ذبیحہ کرایا جاتا ہے، قربانی وغیرہ کرائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس طرح کا بھی عمل انجام دیتے ہیں کہ اس میں جو گوشت کا اچھا حصہ ہوتا ہے اسے اپنے لیے رکھ لیا، بقیہ جو ہے دوسروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، طرز عمل یہ معصومین کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ بہتر چیز لوگوں کو عطا کی جائے۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں افطاری لوگوں کو دینا بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ اس کی ایک اور حدیث اس کے متعلق بیان کرتی چلوں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اپنے جد حضرت علی علیہ السلام سے آپ نے نقل کیا کہ رسالت مآب رسول خدا نے ایک خطبے میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ماہ رمضان میں ایک روزے دار کو افطار کرائے گا تو پروردگار عالم اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا، اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں، تو آپ کا جملہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھا خرما ہو یا آدھا گھونٹ، ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن افطار کرایا کرو۔ یعنی افطار کرانے کا اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ تو لہٰذا افطار کرنے والے کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ روایات میں ذکر ہے کہ اس انسان کی جو انسان کسی کو افطار کراتا ہے اس کی پروردگار عالم دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ روزے دار کے برابر کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ انسان شارٹ کٹ جو لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم افطار کرا دیں گے کیونکہ روزے دار کے برابر کا ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ خداوند عالم نیتوں کا جاننے والا ہے، کس نیت سے کون سا کام انجام دیا جا رہا ہے وہ بخوبی اس سے واقفیت رکھتا ہے۔ یقیناً اب ہماری نیت اگر اس طرح کی ہوگی تو کیسے وہ عمل قبول ہوگا۔ روزہ جو کہ کسی مستحبات میں نہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجبات میں سے ہے، اسے انجام دینا ہے، اور ساتھ ساتھ جب کسی کو افطار کرایا تب یہ ثواب خداوند عالم ہمیں عنایت فرمائے گا کہ روزے دار جتنا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان اس عمل سے غافل نہ رہیں کہ یا تو ہم لوگوں کو اپنے گھر پہ مدعو کریں کہ افطار وہ ہمارے گھر آ کر کے کریں۔ ایک بہترین موقع ہے ملاقات کا بھی ایک دوسرے سے، ایک بہترین تحفہ خداوند عالم اس کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے کہ مومنین کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا، ملاقات بھی ہوتی ہے اور رشتے بھی اس سے مضبوط ہوتے ہیں، اور افطاری کا ثواب اپنی جگہ یقیناً خدا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ہم افطاری کسی کے گھر بھی بھیج سکتے ہیں کہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب اگر اسی ثواب کو ہمیں اور زیادہ بڑھانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم افطاری اگر کسی کے گھر بھیج رہے ہیں، اسی ثواب کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اب اس کا ایک اور پیارا سا راستہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے
وہ ہے کہ صلہ رحم کے ذریعے سے، یعنی وہ عزیز و اقربا، وہ رشتہ دار کہ جو شاید سال بھر جن سے کچھ ناراضگیاں چل رہی تھیں، کچھ نا اتفاقیاں چل رہی تھیں، اور جن کی وجہ سے بات چیت بھی، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بات چیت بھی تقریباً بند ہو چکی تھی، ایک بہترین موقع ماہ مبارک رمضان میں اپنے رشتے کو برقرار کرنے کا اور ان رشتہ داریوں کو ختم ہونے سے بچانے کا، کہ اگر ہم انہیں اپنے گھر افطاری میں مدعو کریں یا پھر ان کے گھر خود لے جائیں، افطاری لے کر کے پہنچیں، ایک بہترین راستہ ہے صلہ رحمی کا۔ اور صلہ رحمی کا کتنا ثواب خدا عنایت فرماتا ہے کہ اس سے تو بخوبی یقیناً ہم واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرسری طور پر بیان کر دوں، ایک حدیث کا سہارا لے کر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کے 5 بڑے فائدے ہیں، یعنی ایک دو نہیں بلکہ 5 فائدے، اور وہ بھی بہت بڑا فائدہ۔ اور یہ فوائد وہ ہیں کہ جن کی توقع انسان خداوند عالم سے لگائے ہوئے دعا کرتا ہے اور مانگتا رہتا ہے پوری زندگی کی یہ چیزیں مل جائیں۔ اور صلہ رحمی کے ذریعے یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھنے کی عوض میں خداوند عالم یہ 5 فوائد اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا کہ اس انسان کا اعمال جو ہے وہ پاک کر دیا جاتا ہے، اعمال اس کا پاک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کی جو صلہ رحمی کرتا ہے پہلا تحفہ اسے ملتا ہے کہ اعمال کو پاک کرتا ہے۔ دوسرا کہ مال کو زیادہ کرتا ہے، انسان چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، بہت زیادہ مال و دولت میں برکت ہو جائے، بہت سے پریشانیاں ہیں، قرض سر پر بہت لدا ہوا ہے، کیسے یہ قرض ادا کیا جائے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کریں۔ اب بعض دفعہ شیطان کی وسوسے ذہن میں لا سکتا ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے عزیزوں پر تو وہ تو کم ہو جائے گا، لیکن نہیں، خداوند عالم اس میں برکت رکھتا ہے کہ اگر ہم کسی اپنے عزیز پر، کسی رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں، خداوند عالم اس کے عوض میں بہت کچھ عنایت فرماتا ہے، اس رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایسے خاندانوں پر ہم غور کریں، ہمارے اطراف میں بھی بہت سے ایسے خاندان ہوں گے کہ جن کے اندر بانڈنگ، جن کے درمیان بہت اچھی گہری ہوگی، کہ جو ایک دوسرے سے بہت جڑے رہتے ہیں، یا خاندان کے جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، تو ایسے خاندان بہت پھلے پھولے نظر آتے ہیں، یعنی پھلتا ہوا خاندان ہے کہ جسے ہم نے، ٹھیک ہے مشکلات آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بہترین ہے، رشتہ داریاں انہوں نے منقطع نہیں کی ہے، قطع رحمی نہیں کی ہے، رشتہ داریاں برقرار رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کا ثواب خداوند عالم دیتا ہے۔ ان کے رزق میں برکت، تھوڑا سا ہی مال کماتے ہیں لیکن خوشی سے رہتے ہیں، برکت ہوتی ہے۔ ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گی، آج کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں، جو آج ہماری زندگی کہ پہلے کا دور ہم دیکھیں کہ ہمارے والدین کا زمانہ یا ہماری دادی نانی کا زمانہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا۔ اچھا، جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت، اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن چونکہ اس دور میں ہم دیکھیں کہ یہ سسٹم کے تحت لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، بہت جڑے ہوئے تھے، اور اس طرح سے ایک معاملہ یہ تھا کہ رزق تھوڑا تھا، یعنی کماتے تھے جتنا بھی، کم آمدنی تھی، لیکن 12 افراد، 13 افراد ایک خاندان میں بہت آسانی کے ساتھ پل جاتے تھے۔ آج الگ تھلگ ہو کر کے 2 سے 3 افراد بھی ہیں لیکن مل کر پورا گھر کما رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ داریاں اس طرح سے توڑ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر رکھے ہیں، تو لہٰذا یہ برکت کہاں سے ہو جائے۔ اب یہاں پر 5ویں امام بیان فرماتے ہیں کہ 5 بڑے فائدے صلہ رحمی کے۔ پہلا فائدہ کہ صلہ رحمی اعمال کو پاک کرتی ہے، دوسرا مال کو زیادہ کرتی ہے، تیسرا بلاؤں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھتا ہے تو اس کے ذریعے اگر کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اس سے دور کر دی جاتی ہے، اس کے حساب میں آسانی خداوند عالم کر دے گا جو رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں آتی ہیں ذہن میں کہ اگر کسی نے ہم سے تعلقات ختم کر دیا، ہم کیوں جائیں ان سے بولنے، کیونکہ ہمیں اس وقت غیرت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس وقت یہ خیال کریں چونکہ ثواب اتنا زیادہ ہے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے انسان ضرور آگے بڑھے۔ 5واں فائدہ موت میں تاخیر، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عمر کو بھی ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہماری عمر طویل ہو جائے، تو اس کا بھی ایک راستہ ہے کہ انسان صلہ رحمی اختیار کرے اور صلہ رحمی کے ذریعے اپنی عمر کو بھی بڑھائے، اپنی رزق کو بھی بڑھائے۔ تو ایک بہترین موقع جو ہمیں مل رہا ہے، دیکھیے قرآن مجید بھی ہمیں اسی کے متعلق حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، کہ بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو حکم خداوند عالم قرآن مجید میں دے رہا ہے، جس چیز کے متعلق ائمہ طاہرین علیہم السلام اس بات کی وضاحت کرتے رہے،
ہمارا فریضہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر رشتہ داریاں اس طرح سے ٹوٹی بکھری ہوئی ہیں تو انہیں ایک بہترین موقع ہے کہ اس افطار کے ذریعے سے اپنے گھر میں یا تو انہیں مدعو کیا جائے یا ان کے گھر افطاری بھیج کر کے اپنے ریلیشن کو ان کے ساتھ برقرار کیا جائے تاکہ اس عذاب سے ہم بچ سکیں۔ تو بے شک یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اگر ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں، خدا ہمیں توفیقات میں ہماری اضافہ فرمائے اور ہمارے اس کام میں بھی برکت عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین عمل انجام دینے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ اور بے شک عزیزان گرامی، اگر رشتوں کو کس طرح سے نبھایا جائے یہ ہمیں سیکھنا ہے تو اس کی سب سے بالکل واضح دلیل ہمارے سامنے کربلا معلیٰ ہے۔ کربلا یہی تو وجہ ہے کہ بے نظیر ہے کہ ہر ایک مسئلے کا حل ہمیں کربلا معلیٰ میں نظر آتا ہے۔ کربلا معلیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے رشتوں کو نبھانا چاہیے، کس طرح سے ایک بیٹے کو باپ کی اطاعت کرنی ہے، یہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے۔ کس طرح سے ایک بیٹی وفادار ہو اپنے والدین کے لیے، یہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے۔ ایک بہن بھائی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ کربلا ہمیں درس دے رہی ہے۔ ایک دوست کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے۔ بھائی بھائی میں کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، یہ بھی کربلا ہمیں درس دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا معلیٰ میں دو بھائیوں کی محبت کہ آج بھی ہم کربلا جب جاتے ہیں، خدا آپ تمام کو زیارت کرب و بلا نصیب فرمائے اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب کربلا میں جاتے ہیں ہم تو کربلا معلیٰ میں مولا حسین کا روضہ، سامنے مولا عباس کا روضہ دیکھ کر کے واقعاً ایک مرتبہ دل جوش سے بھر اٹھتا ہے کہ ایک بھائی یہ تھے کہ جن کے درمیان اس قدر محبت تھی، اور آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے اس قدر ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ کربلا معلیٰ ہر ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سلطان وفا کہا جاتا ہے مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کیوں نہ ہو، وہ وفا آپ نے پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اپنی جان کو پیش کیا بلکہ اپنے ہاتھوں، اپنے بازوؤں کا بھی نذرانہ اس دین کی بقا کے لیے وقت کے امام کی اطاعت میں اپنے بھائی کی محبت میں قربان کر دیے۔ یقیناً وہ واقعہ، وہ مرحلہ ہم دیکھیں، غور کریں کہ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قافلے میں کہ جب پانی بند ہو چکا ہے، بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہے، یہاں جنگ کی اجازت مولا عباس کو نہیں مل رہی، لیکن مولا عباس سن رہے ہیں کہ بچوں کی صدائیں التش اس قدر بلند ہے کہ دل آپ کا تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں کہ آقا مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس دل سے اجازت دی ہوگی؟ یہ جملہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں کہ مولا حسین نے یہ جملہ کہا تھا، عباس میں تمہیں کس طرح سے اجازت دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ آقا عباس نے پلٹ کر کہا تھا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ مولا عباس کو اجازت ملی پانی لانے کی۔ مولا عباس ایک مرتبہ رخصت ہوئے، مشک سکینہ کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں، فرات کے قریب آئے۔ مولا عباس کا وہ جلال، وہ ہیبت تھی کہ جو لشکر یزیدی تھا وہ فرات سے دور ہٹ گیا۔ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آپ نے مشک سکینہ کو بھرا۔ یہاں درے خیمے پر جناب سکینہ بچوں کو لیے آمادہ ہیں، میرا چچا پانی لے آئے گا۔ یہاں مولا عباس نے مشک کو بھرا، ایک مرتبہ بھر کر کے مشکیزہ چلے ہیں، دشمن کی طرف سے اشارہ ہوا، تیروں کی بوچھار ہونا شروع ہوئی، ایک تیر مشک سکینہ پر لگا، پانی بہہ گیا۔ مولا عباس علمدار یہ چاہتے تھے کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن پانی خیمے تک نہ پہنچ سکا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، مولا عباس کے بازوؤں کو بھی قطع کر دیا۔ ہم ایک مرتبہ تصور کریں کہ اگر خدا نہ کرے چلتے ہوئے بھی ہمیں ٹھوکر لگ جائے اور کوئی انسان زمین پر گرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ مولا عباس اس مقتل میں جب زین سے زمین پر گرے، بازو موجود نہیں تھے جن کا سہارا لیتے، کس طرح سے علی کا شیر مقتل کی سرزمین پر آیا ہوگا، تصور فقط شرط ہے۔ مولا عباس ایک مرتبہ جب گرے ہیں، ظالموں میں کوہرام ہوا کہ جسے بھی علی کا بدلہ لینا ہے وہ علی کی اس ثانی پر وار کر کے لے لے۔ اب جس کا جس طرح سے دل چاہا اس نے مولا عباس کو اس طرح سے مارا۔ آخری صدا پر جب مولا حسین پہنچے ہیں تو وہ جملہ جو کسی بھی شہید کے پاس آ کر مولا حسین نے نہ کہا، یہ جملہ مولا عباس کے پاس آ کر کہا، اے میرے بھیا عباس تمہارے جانے سے میری کمر جھک گئی۔ ایک مرتبہ جب قریب آئے مولا حسین نے مولا عباس علیہ السلام کو اپنے زانوؤں پر ان کا سر رکھا،
اور کہتے ہیں اے میرے بھیا، آخری جملہ مختصر کرتے ہوئے مصائب کہ آخری جملہ کہ اے میرے بھیا، ایک آرزو ہے، پوری زندگی تم نے سوائے آقا کے کچھ نہ کہا، میں چاہتا ہوں بھائی کہہ کر کے پکارو۔ مولا عباس سوچ رہے ہیں کہ اماں ام البنین سے وعدہ کیا تھا، کس طرح سے بھائی کہوں، ایک مرتبہ صدائے فاطمۃ الزہرا آئی، اے عباس میں اذن دیتی ہوں، حسین کو بھائی کہو۔ آقا عباس نے بھائی کہا اور روح عباس جنت کو پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔